اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ خالق کل عالمین رب کعبہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مطہرہ منورہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے یہ ہمت و توفیق دی ہے کہ کسی حد تک یہ ہم نہیں کہہ سکتے، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، نہ میں اس کا کلیم کر سکتا ہوں کہ ہم کوئی حق بات کی اتنی زیادہ اس کے اوپر جاتے ہیں کہ جہاں جانا جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس راہ کے مسافر ہوں، اس راہ کے اگر ہم راہی بھی بن جائیں۔ میرا خیال ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے یہ عمل بھی بہت زیادہ انف ہے اور کمپلیٹ ہے۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اپنا جو میں جس ضمن میں اور جس زمرے میں بات کر رہا ہوں، وہ میرے کہنے کی بات اس ضمن اور اس زمرے میں ہے کہ اگر آپ حق کے راہ کے متلاشی بھی بن گئے، حق کے راہ کے راہی بھی بن گئے، حق کے راہ کے خرگوش کی طرح نہ صحیح، آپ اگر کچھوے کی طرح اس پر چلنے کا بھی ہمیں تہیا کر لیا تو خدا کی عزت کی قسم کہ کامیابی ہمارے قدم بھی چومے گی اور کامیابی ہمیں اس مقام پر لے کر جائے گی جہاں کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اگر ہم حق کے راہ کے مسافر نہ بنیں، اگر ہم حق کے راہ کے راہی نہ بنیں، اگر ہم حق کے راہ پر چلنے والے نہ بنیں تو خدا کی قسم ہماری تو اوقات کے وہ لعنتی شمر لعین جس کے اوپر لعنت بھیجنا بھی، جس کے اوپر لعنت نہ بھیجنا بھی جو ہے نا، وہ بھی میرے نزدیک کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ اس نے 17 حج کیے ہوئے تھے، وہ حافظ قرآن تھا، وہ مفتی تھا، لیکن وہ لعین ہوا، لعین الرجیم ہوا، کیونکہ وہ حق کے گروہ کے مخالف کھڑا ہوا تھا۔ اب جو بندہ بھی حق کے گروہ، میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کون غلط اور کون ٹھیک ہے، یہ تو جسٹیفائیڈ لانتی ہے نا، ان کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن ہر وہ بندہ جو حق کے راہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، جو حق کے راہ کا متلاشی نہیں رہا، جو حق کی سمت کے اوپر اپنے آپ کو نہیں کھڑا کر سکا، اپنے آپ کو نہیں رکھ سکا، تو یہ سمجھ لیں کہ اس کی نہ نماز کسی کام کی ہے، نہ روزہ کسی کام کا، نہ حج کسی کام کا۔ تو بڑی زبردست بات سے شاعر نے کی تھی نا کہ ظلم کی آخر اوقات ہی کے، ظلم تو آخر ظلم ہے، وہ مٹ جاتا ہے۔ اس لیے کبھی یہ کوشش نہ کریں، کبھی یہ سوچیں ہی نہ کہ وہ ظالم ہے۔ ظالم کی پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے نا، اتنی سخت پکڑ آج تک کسی کی ہو ہی نہیں سکی۔ سب سے بڑا جو گناہ ہے، کبھی گناہ، لوگ کہتے ہیں سود، حرام خوری، شراب نوشی، قذف، ایون دین قتل، اور جو بھی آپ گناہ کی فہرست بنا لیں، سب گناہ ہیچ ہیں کس کے آگے؟ کس کے آگے؟ ظلم کے آگے، زیادتی کے آگے، اور اس کے آگے جو کسی فرد کے ساتھ آپ کوئی بھی فعل اس انداز میں کریں جس انداز میں اس کی رضا منشا اس کے اگینسٹ ہوگی۔ سب سے بڑی بات یہ بھی ظلم ہے۔ اگر ایک بندے کو آپ وہ کام کروانا چاہ رہے ہیں اس سے جو کام کرنا اس کی عقل، بصارت، اس کی سوچ، اس کی فکر کے اینٹی، وہ بھی ظلم ہے۔ سب سے بڑی مثال، ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ لیٹ سپوز دیٹ آپ کسی عیسائی مذہب کے پیروکار کو آپ یہ کہیں کہ تم جا کر تم اس مسلمان کی مدد کرو، اس مسلمان کو کھانا کھلاؤ، جبکہ یہ ایک نیک عمل ہے، یہ ایک بہترین کام ہے، لیکن آپ کسی بندے کو زور دے کر اس سے یہ کام کروائیں گے، یہ بھی ظلم کے زمرے میں آئے گا۔ کسی سے آپ وہ بات بلوائیں جو وہ بات نہیں بول رہا، وہ بھی ظلم کے زمرے میں آئے گا۔ تو بڑے بڑے ظالم ہیں جن کا عبرتناک اور جس کو کہتے ہیں ہولناک انجام، کیونکہ اس وقت نہ بات کرنے کی اتنی زیادہ مجھ میں ہمت ہے اور نہ میں اتنی لمبی بات کروں گا۔ جسٹ 2 سے 3 بندوں کا میں ذکر کر کے میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں، اور پھر میں آپ تک چھوڑتا ہوں کہ آپ کیسے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ظالم اور جابر کو آپ کس زمرے میں اور کس ضمن میں آپ ان کو ترازو کس پڑلے میں کو رکھ سکتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا ظالم اور جابر تھا جس کا نام تھا صدام حسین، جو عراق کا قابض حکمران تھا۔ وہ حکمران نہیں تھا عراق کا، کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ عراق کا حکمران تھا، وہ قابض تھا۔
اس نے عراق کے باشندوں کے انسانی، انفرادی، مذہبی حقوق کے اوپر ڈاکہ مار کر وہ ایک کرسی کے اوپر براجمان ہوا تھا، اور پھر اپنے مائی باپ امریکہ کے اشاروں پر، اشیرباد پر اس نے خون کی ہولیاں کھیلی۔ ایران عراق جنگ ہوئی، میرا کوئی تعلق نہیں ہے ایران کے ساتھ، میں حق کی بات کر رہا ہوں۔ ایران عراق کی بڑی جنگ ہوئی جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں جانیں شہید ہوئی، اور جب اس کے بعد اس نے امریکہ نے دیکھا، دیکھیں جو بھی ہوتا ہے نا، لوگ بعض کہتے ہیں نا کہ ارشد شریف، آج بھی کوئی بات کلاس میں چلی تھی کہ ارشد شریف کا قتل ہوا جی، تو میں نے وہاں بھی یہ بات کی کہ یہ جو لوگ اعلی کار ہوتے ہیں نا، کسی کے، کسی کے بھی، کسی ایجنسی کے، کسی حکمران کے دم چھلے کے جو اعلی کار ہوتے ہیں، در حقیقت ان کی موت ہوتی ہے عبرتناک ہے۔ یہ جس طرح یہ کامران خان بھی وہ بھی ایک لعنتی ہی کردار ہے، لیکن جن دو کے اوپر حکومت وقت آج کل بہت زیادہ جن کے اوپر ان کے اوپر شکنجہ کسا ہوا ہے، وہ دو بڑے صحافی تو ویسے بھی کاسالیسی ہیں، ویسے بھی شیطان کے ایک روپ ہی ہیں، لیکن جو دو جن کے اوپر بہت زیادہ شکنجہ کسا ہوا ہے ان میں سے ایک ہے اپنا عمران ریاض خان، اور جو دوسرا ہے وہ کون ہے؟ وہ آ گیا جی اپنا عمران ریاض خان کے بعد جو دوسرا آ گیا وہ کردار کون سا ہے؟ یہی ارشد شریف۔ یہ دونوں ایجنسیوں کے ٹاؤٹ تھے، دونوں نے ایجنسیوں کی ماں پر کے اوپر پہلے ان کی اشیرباد حاصل کی، ان کے مقاصد کی ترویج کی، ان کے مقاصد کو پروپوگیٹ کیا، ان کے مقاصد کو آگے لے کر گئے، لیکن پھر کیا ہوا کہ وہی لوگ جب اس کے خلاف ہوئے، ان کے اینٹی گئے، تو پھر کیا ہوا جی کہ پھر انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو ایک اچھی بات تھی، یہ تو ایک بری بات تھی، اس بات کو یاد رکھتے ہیں۔ اسی طرح کا وہ کردار تھا صدام حسین۔ یہ صدام حسین نے کیا کیا؟ یہ صدام حسین نے عراق کی عوام کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ مروایا، بنیادی حقوق کو سلب کیا، اور سلب کرنے کے بعد اس کی دو بیٹیاں تھیں، میں بڑی اتنی عبرتناک ہسٹری ہے کہ بندہ اس کی روح کام جاتی ہے۔ ایک تھی رانا، رے عین نون الف نا، اور ایک تھی برگد، بے رے غین اور دال برگد۔ ان دونوں کی یہ انوکھی عادتیں تھیں کہ ایک کے 52 مال تھے، جن کی جو واش روم کی جو نلکے ہوتے ہیں وہ بھی سونے کے لگے ہوئے تھے۔ دوسری کے وہ پرفیومیں پسند تھیں جو پرفیوم فرانس کی کمپنی جو تیار کرتی تھی، اس کمپنی کو یہ آرڈر دیا ہوا تھا صدام حسین نے کہ میری بیٹی کے لیے جو پرفیوم تیار ہوگی، اب اس کمپنی نے وہ پرفیوم، وہ برانڈ، وہ مارکا کسی اور کو نہیں سیل آؤٹ کرنا۔ لیکن پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا، وہی دونوں بیٹیاں بغداد کی سڑکوں پر بھیک مانگ رہی تھیں، اور سب سے بڑا جس کے اوپر ترس تو مجھے نہیں آیا، مجھے کس بات کو ان کے اوپر ترس آئے گا، لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ جب یہ سنا، جب یہ دیکھا، اور اس کو میں نے خود آبزرو بھی کیا ہے، میں صرف جسٹ آنلی ریڈنگ رائٹنگ کی بات نہیں کر رہا، تو پھر کیا ہوا جی کہ لوگ ان سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے۔ جو محلے کی عورتیں تھیں وہ ان کے ساتھ گفت و شنید سے پرہیز کرتی تھی، تو کیا ان کو زمینی طور پر بھی اللہ نے سزا نہیں دی تھی؟ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ظلم تو آخر ظلم ہے، اور جب مٹتا ہے نا تو پھر سب کچھ تیز نیز کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور کردار تھا ظالموں کا، اس کا نام تھا معمر قذافی، لیبیا کا ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک لعین کردار۔ اس کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا سیف الاسلام قذافی، آپ نے نام سنا ہوگا۔ وہ سیف الاسلام قذافی وہ بھیانک کردار تھا۔ اس کے بعد معمر قذافی کے پھر کچھ کارنامے بھی ہیں، یہ جو آپ کہتے ہیں نا قذافی اسٹیڈیم ہے، جس طرح لاہور میں قذافی مارکیٹ ہے، یہ سارے اسی کے نام پر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اسلامی سربراہی کانفرنس ہے، اسلامی سربراہی تو ہوتی نہیں ہے، ایجنٹوں کی کانفرنس ہوتی ہے، اس کا تو کوئی کریڈٹ کسی کو ہے ہی نہیں ہے، لیکن کہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ پھر خوبیاں تھیں، لیکن اس کی خوبیوں سب کو گہنا دیا کس نے؟ اسی سیف الاسلام قذافی نے۔ اور اس کو اتنا زیادہ پروٹوکول تھا، آپ یقین نہیں کریں گے، وہ پروٹوکول کو کیا ملتا تھا کہ جب یہ برطانیہ جاتا تھا، اس کو ملکہ برطانیہ وہ پروٹوکول دیتی تھی جو پروٹوکول شاہان ریاست کو ملتا ہے، اس سے بھی اعلیٰ درجے کا پروٹوکول۔ لیکن ہوا کیا؟ وہی نا، ظلم تو آخر ظلم ہے، مٹ جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا جی کہ یہی ایک کیبن نما کمرے میں سے یہ درآمد ہوا، اور کیبن نما کمرے میں اس کا کیا ہوا جی؟ کیبن نما کمرے میں وہ ایک کیبن نما کمرہ تھا، اسی میں وہ کھاتا تھا، اسی میں وہ پیتا تھا، اسی میں وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرتا تھا، اور وہاں سے جب وہ برآمد ہوا تو اس کا جسم جو تھا بالکل ایک، جس کو نہیں کہتا ایک
ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا. تو ایک وقت وہ بھی تھا کہ اس کے لیے ایئرپورٹ سے لے کر جہاں اس نے جانا ہوتا تھا وہاں تک ریڈ کارپیٹ لیبیا کی غریب عوام کے خون پسینے کی دیے ہوئے ٹیکسوں سے لگتے تھے. اور پھر یہ ہمارے وہاں سے پھر یہاں ہمارے یہ بھٹو خاندان جنہوں نے کیا کیا کام کیے، کیا کیا معاملات کیے، اور ان کی کیا کیا لوازمات تھیں. لیکن کیا ہے جی، خاندانوں کے خاندان اللہ کے والے ہو گئے، خاندانوں کے خاندان سب ہستی سے مٹ گئے. تو اب یہ بھی کیا ہے، یہ وہ بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات ہے. انہوں نے وہ ظلم کیے ہوئے ہیں جن ظلم کو دیکھ کر انسانی روح کانپ جاتی ہے. بالخصوص سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ بنگلہ دیش کی عوام پر کیا گیا. یہ جو آپریشن شروع ہوا، جو مارچ 1971 میں شروع ہوا، جا کر ختم ہوا 16 دسمبر 1971 تک. آپ پتہ نہیں ہے کہ اس میں کتنی پاک باز عورتوں کو ان کی عصمت دری کی گئی، کتنے معصوم لوگوں کو مارا گیا. اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ تو شیخ سینا مجد نے آ کر لیا، لیکن پھر بھی وہ کیا بدلہ تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس چیز کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی ہوں کھیت، وہ تو چیز ہی ختم ہو جاتی ہے. تو یہی ہے نا، یہی پوائنٹ ہوتا ہے، یہی پرابلم ہوتا ہے کہ جو ظلم ہوتا ہے اس نے آخر پر فنا ہو نہیں ہے. اس طرح آپ دیکھ لینا، یہ شریف خاندان جو ہے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس العزیزیہ سٹیل مل ہے، ہمارے پاس جدہ سٹیل مل ہے، ہمارے پاس لندن کے فلیٹس ہیں، ہمارے پاس پتہ نہیں کیا اور کیا. آپ دیکھ لینا، میں یہاں اس دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں، آپ نے سننے والے، چونکہ جو چیز آپ نے بول دی ہے وہ تو آپ کے پاس جب تک یہ فیس بک یوٹیوب موجود ہے یہ چیز تو موجود رہے گی. آپ دیکھنا ہے ان کے خاندان کے ساتھ کیا ہونا ہے. چھوٹی سی ایک مثال تو ابھی ہے نا، یہ مریم نواز جو 55 سال کی نانی اماں ہیں، یہ منہ کے اوپر سرجری کروا کر غریب عوام کے پیسوں سے یہ اس وقت 18 سے 20 سال کی دوشیزہ لگ رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو جوریاں اس نے ختم کی ہیں وہ کہاں سے ختم کروائی ہیں؟ اسی ہم بیچارے غریبوں کے پیسوں سے، جو ٹیکس دیتے ہیں کس کے اوپر؟ ماچس کی ڈبیا سے لے کر ایروپلین تک ٹیکس دیتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، پرابلم کیا بنتی ہے کہ وہی جو ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے، وہی جو ہمارے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، وہی ہماری جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کہہ سکتے ہیں کس زمرے میں، کہ وہ جو ہم نے تن کا جوڑ کر بنایا ہوتا ہے، وہ ان کے گھروں کی تعمیرات میں، ان کی خواہشات میں، ان کی تعیشیات میں، ان کی آسائشوں کی نظر ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے پھر وہی جنید صفدر جس نے وہ عائشہ سیف اللہ کے ساتھ شادی کی، کم و بیش اربوں کا خرچہ ہوا، ارب کا خرچہ ہوا، جس میں صرف ایک مریم نواز کی جو چادر تھی جو ایک وہ 40 لاکھ کی تھی. تو لیکن کیا ہوا، 2 سے 3 مہینے میں شادی اللہ کے والے ہوگی، دفعہ دور سارا کام ہی فنا ہو گیا. تو کیا یہ عذاب نہیں ہے اللہ کا؟ اب آتے ہیں جی اس کے اوپر، زرداری کے خاندان کے اوپر. مجھے بتائیں کیا اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی اس روپ میں ہے کہ آپ اس کو کہہ سکیں کہ وہ پیور انسان کے کرائٹیریا میں آتا ہے؟ تو یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ عذاب ہی ہے نا. اور یہ عذاب پھر اس وقت اپنی انتہا پر پہنچتا ہے جب مالک الملک کی جو رسی ہے نا وہ کھنچ جاتی ہے. آپ لوگوں نے پتنگ اڑائی ہوگی نا، بالخصوص جو پنجاب کے جو رہنے والے میرے دوست ہیں، تو مطلب جب پتنگ اڑاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ پہلے ڈھیل دیتے ہیں. جب جتنی ڈھیل دیتے ہیں نا اتنی جو وہ پتنگ ہے وہ ہوا میں معلق ہو کر گریجولی، اس طرح ٹرف اور کرسٹ، فزکس میں نہیں کہتے ٹرف اور کرسٹ، وہ اس طرح موو کرتی جاتی ہے. لیکن جب اس کو ہم کھینچتے ہیں تو وہ بلند ہو جاتی ہے. تو اس لیے جب اللہ کی رسی کھینچی جاتی ہے نا تو پھر اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہوتا، پھر صدقات خیرات سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے صرف اور صرف ہر انسان کو فنا ہونی ہے. میں آج بھی ایک بات کر رہا تھا اپنے ہمارے کولیگ شوکت صاحب کے ساتھ کہ جو بچہ بھی دنیا میں آیا نہیں ہے، مرنا اس نے بھی ہے، فنا اس نے بھی ہونا ہے، بقا اس کو بھی نہیں ہے. بقا صرف ایک مالک الملک کی ذات کو ہے، یا پھر بقا اس کو ہے جس کو اللہ نے اپنی سیلری لگا دی ہے. جس طرح میں بہت دفعہ بات کرتا ہوں، جس طرح محمد مصطفیٰ کو سیلری لگ گئی، مل گئی، تو ورفعنا لک ذکرک، تیرا ذکر بلند کر دیا. سیلری لگ گئی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم. تو جب کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا، جب اللہ کا نام لیوا بھی کوئی بھی نہیں ہوگا، اس وقت بھی میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا مالک الملک کی خود ذات باری تعالیٰ ہوگی، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اس لیے کوشش کریں اپنے آپ کو انسان بنا کر رکھیں،
انسان کی صفوں میں رکھیں. مسلمان، یہودی، عیسائی اور بات کی بات ہے. انسان ہو جائیں گے تو فلاح ہو جائے گی. ورنہ یہ یاد رکھیں کہ جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے اس کے آگے کسی کی کوئی پاس نہیں چلتی. یہ ہماری جو شکلیں ہیں، ہماری صورتیں ہیں، ہمارے گریڈ ہیں، یہ ختم ہو جانے ہیں. بقا اسی کو ہے جس نے کوئی کچھ پا لیا. ورنہ وہ بڑا پیارا شعر ہے نا کہ بات تو کردار کی ہوتی ہے، وگر نہ عارف قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے. کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھ سے، آپ کے زبان سے، آپ کے قول سے کسی بھی عام انسان کو نقصان نہ ہو. آپ لوگ فرض کیا میری بات سنیں گے تو کہیں گے جی کہ آپ بھی تو بڑے سخت الفاظ بولتے ہو. میں نے عام انسان کی بات کی ہے. ظالم، متکبر اور مغرور کے ساتھ تکبر اور مغروری سے پیش آنا بھی صدقہ ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہم ہر ظالم کے خلاف سینہ سپر ہو جائیں. اور اسی میں ہماری بقا بھی ہے، اسی میں معاشرے کی بقا بھی ہے، اسی میں قوم کی بقا بھی ہے، اسی میں ملت کی بقا بھی ہے، اسی میں ریاست کی بقا بھی ہے، اسی میں مملکت کی بقا بھی ہے، اور اسی میں عوام الناس کی بقا بھی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.